رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کو آپ کا میزبان سرجیل سنافی خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز سامعین، حسب روایت رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں ہمارے پاس مہمان خصوصی موجود ہیں اور ان سے ہم دین اور رمضان المبارک کے بارے میں خاص باتیں اور خاص مسائل پوچھیں گے، سوال کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے۔ اور ہمارے ساتھ معزز نعت خواں بھی موجود ہیں، محمد عمران شہزاد حسینی انصاری صاحب۔ اللہ پاک کے کرم و فضل سے بڑی خوبصورت آواز ہے، ایک خاص صوت اور خاص سر اللہ پاک نے ان کے گلے میں رکھا ہے اور ان کے سینے میں نبی پاک کی محبت رکھی ہے۔ محبوب الہی کی محبت جس کے سینے میں بس جائے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے انہیں نہ صرف اپنے ملک کے عزیز وطن پاکستان میں عزت نصیب کی بلکہ دیگر ممالک میں بھی، ایران، عراق، دبئی اور اسی طرح مختلف ممالک میں بھی ان کو نعت خوانی کے مقابلہ کے لیے بلوایا گیا۔ 2009 میں ان کو چاندی کا تاج پہنایا گیا۔ چاندی کا تاج پہنایا گیا۔ ماشاءاللہ یہ سوشل ورکر ہیں اور نبی پاک کی محبت کو سینے میں بسائے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان سے ابھی گزارش کروں گا کہ ایک حمد پاک، اللہ کے کلام کے بغیر کوئی بات شروع ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ تو رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، خاص گھڑیاں، سال بھر کا خاص مہینہ رمضان المبارک، اور رمضان المبارک میں خاص گھڑیاں، افطار کا وقت، اور اس افطار کے وقت خاص کلام الہی اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا ہمارے مہمان گرامی، مہمان عزیز محمد عمران شہزاد حسینی انصاری صاحب کو، اور پھر ان کے ساتھ مختصر تعارف بھی ہوگا اور پھر بات جاری رہے گی۔ ساتھ رہیے گا۔ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، اے غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہو کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے انسان، تیری کیا اوقات ہے بندے، تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے
دم اللہ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے رہ جائے گا پنجرا خالی رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ تنہا قبر میں ہوگا تو تیرا کوئی نہ ہوگا میت اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت مولا تیرا جاگ رہا ہے مولا تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خاص کرم ہوتا ہے اللہ کا ان پر جن کو اللہ پاک یہ سعادت عطا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت کو جو ساری صفات کے لائق ہے واحد و یکتا وہی ہے جو تمام تر صفات کی حمد و ثنا کے لائق ہے حقدار ہے اور پھر ان صفات کو خوبصورت سے انداز میں بیان کرنے کی سعادت اللہ ہی نصیب کرتے ہیں ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد اور سعادت مندی ہے جناب محمد عمران شہزاد حسینی انصاری صاحب کی اور اللہ پاک نے انہیں عزت عطا فرمائی 2009 میں چاندی کا تاج پہنایا گیا نعت خواں ہیں ایران عراق دبئی اور دیگر ممالک میں بھی جا کر نعت خوانی کے مقابلہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے ان پر اور ان کے ساتھ جو ہمارے پاس آج کی عالمہ مہمان خصوصی موجود ہیں محتم اعلیٰ ہیں جامعہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام البنات داتے والی وہاں کی محتمم ہیں معروف سکالر مذہبی سکالر محترمہ شائستہ نورین حسینی نقش بندی صاحبہ ہماری بہنیں ہمارے پاس آئی ہیں ہم سب کے لیے خوبصورت سی باتیں دین اور دین کے خاص لوگوں کی باتیں کہ جن کو جان کر جن کو پڑھ کر ہم اپنے نہ صرف دین اور دنیا کو سنوار سکتے ہیں بلکہ آنے والے زندگی میں بھی اللہ کے خاص کرم کے حقدار بن سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی ہمیں کچھ خاص بتائیں اور یہاں میں
سب کی سماعتوں کی نظر ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کے وصال کا دن ہے 3 رمضان. میں ان سے گزارش کروں گا، عاجزانہ گزارش کروں گا اپنی بہن سے کہ اس کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہم سب کی گوش گزار کریں. نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک چھوٹی سی آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے، خالق کائنات مالک دو جہاں نے، اپنے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا. تو معزز سامعین، اہل بیت اطہار آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے ہیں. ان کی شان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک میرا ارادہ ہے اہل بیت سے ناپاکیاں دور کر کے ان کو پاک اور صاف بنا دوں. حالانکہ معزز سامعات، دنیا کے اندر ہر انسان پاک ہے، ہر بندہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی شان کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں انہیں پاک کرنا چاہتا ہوں. سوال کیا مولا کائنات آخر خصوصیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے. اہل بیت میرے محبوب کا گھرانہ ہے، اس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اس لیے میں اس گھرانے سے محبت کرتا ہوں اور ان کو ایسا پاک بنایا کہ دنیا میں تو انسان خود پاک ہوتے ہیں اور یہ ایسے پاک ہیں کہ جو اس گھر کے ساتھ لگ جاتا ہے میں اسے بھی پاک بنا دیتا ہوں. تو اس گھر کے اندر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ ساجدہ منورہ عاتقہ راکعہ جناب پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں تھوڑی سی گفتگو کروں گی. آج چونکہ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے تو آپ کا وصال با کمال بھی تیسرے روزے کو ہی ہوا. اسی حوالے سے پہلے تھوڑی سی فضیلت عرض کروں گی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی عادت شریفہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب چاند جیسے بیٹے عطا فرمائے تو آپ ان کی پرورش کرتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، ان کا جھولا ہلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، انہیں کھانا کھلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، ان کی زلفیں سنوارتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا، آپ کے پیارے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی کا صحن ہے اس کے اندر کھیل رہے ہیں. تو ماں کو بچے پہ پیار آیا، محبت سے آواز دی کہ بیٹا حسین ذرا میرے قریب آؤ. امام حسین علیہ السلام آپ کے قریب آئے، ماں نے پیار کیا، گود میں سر رکھا اور محبت سے فرمایا بیٹا
تجھے کھانا کھلاؤں تو قرآن میں پڑھتی ہوں، تیرا جھولا ہلاؤں تو قرآن میں پڑھتی ہوں، تجھے لوری سناؤں تو قرآن میں پڑھتی ہوں۔ بیٹا آج میرے سے ایک وعدہ کر لے، آج میرے ساتھ ایک اقرار کر لے۔ عرض کی اماں جان وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آج تو میں نے قرآن پڑھ کے سنایا، کل تیرے نانا جان کے دین پہ بہت سخت عالم ہوگا، تو اے محبوب، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے شہزادے، جب لوگ تیرے نانا جان کے دین سے منہ پھیرنے والے ہوں گے تو اس وقت تو نے قرآن پڑھ کے سنانا ہوگا۔ تو معزز سامعین دیکھیں، ماں کی گود کے اندر جو قرآن سنا تھا اس کی اتنی برکت ہوئی، اتنی رحمت ہوئی کہ آپ کربلا کے اندر گئے، نیزے کی نوک پہ جا کے اپنا سر کٹا کے اللہ کی رضا کے لیے آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اماں جان آپ تو جب قرآن پڑھتی ہیں، مسجد نبوی کی پیاری گلیاں ہوتی ہیں، مدینے کا ماحول ہوتا ہے، جب میں قرآن پڑھ کے سناؤں گا تو اے ماں مسجد نبوی کی گلیاں نہیں بلکہ کربل کا تپتا ہوا صحرا ہوگا۔ اے ماں تیرے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے میں قرآن نیزے کی نوک پہ چڑھ کے سناؤں گا۔ معزز سامعات، آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بڑا رنگین تھا۔ میرا ذوق، میرا وجدان کہتا ہے کہ بے شک ان کا خون رنگین تھا، لیکن لوگوں دیکھو وہ میری پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے جو انہیں دودھ پلایا وہ دودھ بھی تو کتنا حسین تھا۔ آپ ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کر کے سناتی رہیں، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ گود ماں دیے درس گاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بندہ، ایتھو داتا خواجہ علی پوری بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندہ، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندہ، خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی صحیح حسین بندہ۔ معزز سامعات، اس سے ہمیں یہ بات فالو کرنی چاہیے، اگر ہمارے دلوں کے اندر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی واقعی ہی محبت ہے، ہم حقیقتاً ان سے پیار کرتے ہیں، محشر کے میدان میں اگر ہم چاہتی ہیں کہ ان کا پلہ پکڑ کے ہم جنت کے اندر جائیں، تو معزز سامعات ان کی اداؤں کو اپنانا ہوگا، کیونکہ ہماری منزل لندن نہیں ہے، ہماری منزل امریکہ نہیں ہے، ہماری منزل مدینہ الرسول ہے، ہماری منزل گنبد خضرا کی یادیں ہیں، ہماری بخشش کا سامان سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے محبت کرنا ہے۔ تو آئیں معزز سامعات، آپ سے محبت کریں اور آپ سے پیار کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ایمان رکھیں، اللہ کریم ضرور خاتمہ بالایمان فرمائے گا اور جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے وصال کا صدقہ اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑے خوبصورت اور مختصر انداز میں مگر جامع آپ نے سیدہ پاک کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی تربیت کے انداز کے بارے میں ہمیں سب کو بتایا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، یہاں مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، لوٹ کے واپس آتا ہوں۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، ریڈیو آواز 106 صدائے رمضان، آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ لوٹ کے واپس آتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ آپ ریڈیو آواز پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات سن رہے ہیں۔ صدائے رمضان ریڈیو آواز کے ساتھ۔ ریڈیو آواز 106 گجرانوالا کی لائیو ٹرانسمیشن خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا میزبان سرجیل صنافی۔ عزیز سامعین، ہمارے پاس
معزز مہمان موجود ہیں. معروف مذہبی اسکالر محترمہ شائستہ نورین حسینی نقشبندی صاحبہ. بہنا نے ابھی ہمیں سیدہ پاک کی شخصیت کے بارے میں بتایا، ان کی خاصیت بتائی. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس نعت خواں موجود ہیں محمد عمران شہزاد حسینی انصاری. اللہ پاک نے انہیں نہ صرف ملکی بلکہ عالمی لیول پر عزت اور مرتبت عطا کی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت نعت کلام پڑھتے ہیں. عزیز سامعین، یہاں ایک خوبصورت سی بات آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو آج مہمان موجود ہیں، جو مہمان آنے گرامی موجود ہیں، وہ ایک مکمل گھرانہ ہے. اللہ پاک کے خاص کرم میں رہنے والا گھرانہ، جہاں اللہ کو محبت کرنے والے، اللہ کے بندوں کو محبت کرنے والے، پیارے نبی کو محبت کرنے والے اور اس کی آل سے محبت کرنے والے سب موجود ہیں. اور کیا ہی خوب ہے کہ اسی گھرانے کا ایک خوبصورت سا پھول 5 سال کی ایک بیٹی ہے ابیہا فاطمہ حسینی. اور اللہ کا خاص کرم دیکھیے کہ یہ پیاری سی بچی بھی بڑا خوبصورت کلام پڑھتی ہے، بڑی خوبصورت نعت پڑھتی ہے. جب سے میں نے سنا ہے یقین جانیے ایمان تازہ ہونے والی بات ہے، محسوس کرنے والی بات ہے. یہ پیاری سی بیٹی نہ صرف یہاں بلکہ مختلف چینلز پر بھی بطور مہمان بلائی جا چکی ہے. 5 سالہ بیٹی، اور یہ چند دنوں میں پی ٹی وی چینل پر بھی سب کو نظر آئے گی. میں دعوت دوں گا پیاری سی بیٹی ابیہا فاطمہ حسینی کو کہ وہ آئیں. سب سے پہلے تو ان سے ان کا حال پوچھتے ہیں. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. پاس ہو جاؤ مائک کے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. کون سی کلاس؟ کون سی؟ 1 کلاس میں پڑھتی ہیں. ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. تو آج آپ ہمیں خوبصورت سی نعت سنائیں گی. اچھا، یہ آپ نے نعت پڑھنے کا شوق آپ کو کیسے آیا؟ بابا سے یا ماما سے؟ دونوں سے آیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے. اللہ ہماری اس پیاری سی بیٹی کو اپنی امان میں رکھے، ہمیشہ عزت اور امان والی زندگی عطا فرمائے، سدا خوش رہیں. ابیہا بیٹے، اب آپ ہمیں نعت سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سننا چاہتے ہیں اس پیاری سی پھول جیسی بیٹی سے نعت سننا چاہتے ہیں. سنائیں. شاباش. تو کجا من کجا، کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تیرے گنوڑیے لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے. آئے تیرا تصور مجھے تھام لے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو اثر میری ذا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا
تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن ماما ہے تیرا قرآن ماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش باری ممبر تیرا عرش باری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا. ماشاء اللہ. میرے مولا کرم فرما سب پر. ڈھیروں ڈھیروں دعائیں ہیں اس پیاری سی بچی کے لیے. عزیز سامعین، یقین جانیے کہ ایک بالغ انسان، سمجھدار انسان، بڑا شخص کوئی نعت پڑھے تو تب تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ تاثیر ان معصوم سے فرشتہ صرف بچوں کے ہونٹوں سے جب نعت یا حمدیہ کلام سنا جائے تو جو تاثیر تب پیدا ہوتی ہے، ایمان کی تازگی، ایمان کے پھول جو تب کھلتے ہیں. ایسے ہی ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خیر العالم دو جہاں محبوب الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے تو جنت کے پھول ہوتے ہیں، سچ میں پھول ہوتے ہیں. اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اپنی امان میں رکھے. عزیز سامعین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، اور تب تک میں پیاری سی بیٹی ابیہا سے گپ شپ کرتا ہوں، اور آپ بھی لوٹ کے واپس آئیے گا مختصر سے وقفے کے بعد. ریڈیو آواز 106 گجرانوالہ کی لائیو ٹرانسمیشن خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا میزبان سرجیل صنافی. ریڈیو آواز 106 سے آپ کا میزبان آپ کے پاس لے کر آیا ہے مہمانان گرامی، ایک پورا گھرانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہے، جہاں بڑے تو بڑے، معصوم سے پھول بھی اللہ اور اس کے رسول کی حمد اور ثنا اور نعت بیان کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے اس گھرانے پر. اللہ سدا اس کو ہر طرح کی نظر بد سے دور رکھے، آمین. ابھی میں دعوت دوں گا ہمارے پیارے سے بھائی محمد عمران شہزاد حسینی انصاری صاحب کو، جن کو اللہ پاک نے عالمی لیول پر عزت اور توقیر عطا کی ہے نعت خوانی میں. ان سے گزارش کروں گا کہ ایک نعتیہ کلام ہمیں سب کو سنائیں اور ہمارے ایمان کی تازگی سرشار کر دیں. اس سے پہلے کچھ سوال، مختصر سے سوال ان سے کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی. عمران بھائی، مختصر سے، چونکہ وقت ایسا ہے اور اس نازک سے وقت میں تو ویسے بھی سوال جواب زیادہ جو ہے نا، کیونکہ سانسیں بھی خشک ہوتی ہیں اور سارے معاملہ ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ انسان ہے، یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے انکاری نہیں. شاید انہی کا تو ہم نے اجر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو نعت خوانی کا جو شوق ہے، جو اللہ کے محبوب کی محبت آپ کے سینے میں ہے، یہ بچپن سے ہی آپ کو تھا یا آہستہ آہستہ عمر کی تقویت کے ساتھ؟ جی، میں 1998 میں جب میں ایکٹر کے پیپر دیے ہیں، اس کے بعد میرے دل میں یہ نعت خوانی کا جذبہ جو ہے نا، یہ بڑی شدت سے پیدا ہوا. پہلے میرا بچپن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رجحان نہیں تھا اس طرف، گھریلو ماحول بھی اس طرح کا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ہے وہ نعت خوانی کے حوالے سے بچپن میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن الحمدللہ ماحول ایسا ہی تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر اس ماحول میں ہم شامل ہو گئے. تو باقی جو میرا خاندان ہے، جو میری فیملی ہے، وہ ماشاءاللہ بچپن کے سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں سرکار دو عالم کے شاہوں کے گداؤں کا گدھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، اور اس کے محبوب کا اور اس کے محبوب کی آل پاک کا، کہ ہر لمحہ ہر وقت ہمارے گھر، ہمارا سفر،
ہمارا راتیں دن سبھی سرکار کی مدحت میں گزرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے ہم پر. یہ خاص کرم ہی ہوتا ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. بے شک. تو اس میں یہ جو ہے ظاہری بات ہے، نعت خوانی بھی اتنا آسان تو نہیں کہ ہر شخص پڑھ سکے خوبصورت انداز سے. تو اس میں آپ کے کوئی استاد محترم بھی ہیں جن سے آپ نے کچھ سیکھا ہو؟ میں جو ہوتی ہے نا، پریکٹیکلی طور پہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن روحانی طور پہ میرے استاد محترم ہیں قاری زبید رسول ہارون آبادی، جو ماشاءاللہ اس دنیا میں اب نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. میں روحانی طور پہ انہیں اپنا استاد اور وہ میرے فیوریٹ نعت خواں. ماشاءاللہ، یہ بھی بہت بات ہوتی ہے، روحانی استاد مانا جائے اور پھر اس کے سارے اعمال کو، سارے انداز کو اپنایا جائے. سبحان اللہ. ابھی گزارش ہے آپ سے، ایک نبی پاک کی نعت کریم کچھ ہم سب کی سماعتوں کی نظر کریں تاکہ ہم سب کے ایمان تازہ ہوں، ہمارے سینے میں ان کی محبت سرشار ہو، اور پھر سے ہمیں بھی ان کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میں سائم صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی، سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اردو کا کلام ہے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی، مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا. ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے خوف محشر
سے ہے ہراساں ہے تو بھی سایم عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد عمران شہزاد حسینی انصاری صاحب. عالمی لیول پر ان کو اللہ پاک نے عزت اور توقیر اور معرفت عطا کی ہے. 2009 میں چاندی کا تاج پہنایا گیا انہیں. ایران، عراق، دبئی اور مختلف ممالک میں نعت خوانی کے مقابلہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. یہیں پہ میں دعوت دوں گا ہماری جو مہمان گرامی عالمہ ہیں، اسکالر پرسن، مذہبی اسکالر محترمہ شائستہ نورین حسینی نقشبندی صاحبہ، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آج بتائیں. ہمارے معاشرے میں عورتیں چونکہ گھر کا سارا کام، باورچی خانے کا کام، کچن کا کام جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوتا ہے، سحری افطاری کا انتظام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ان کو کافی کٹھنائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور کافی سخت کام ہے یہ. ہم مرد حضرات تو بس آرام سے تیاری کو انجوائے کر لیتے ہیں، سحری افطاری کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کو سحری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تیاری کرنا پڑتی ہے، افطاری سے 4 گھنٹے پہلے چولہے کے سامنے بیٹھ جانا پڑتا ہے، یہ ان کا ہی کام ہے. لیکن ان کے لیے اللہ پاک کے حضور کیا اجر و ثواب ہے، کیا ان کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں گزارش کروں گا ہماری محترمہ بہنہ سے، اسکالر پرسن محترمہ شائستہ نورین حسینی نقشبندی صاحبہ. وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا ترجمہ کہ اے لوگو ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے گئے بالکل اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض فرمائے. اور روزہ فرض فرمانے کا بنیادی مقصد جو ہے، اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگاری اختیار کر لو. تو معزز سامعات، بے شک روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، روزے دار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو چونکہ مجھے صرف یہی بات بتانے کے لیے کہا گیا کہ خصوصی طور پر یہ بتایا جائے کہ وہ عورتیں جو سحری کا اہتمام کرتی ہیں، افطاری کا اہتمام کرتی ہیں، تو ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اجر ہوگا. تو معزز سامعات، دیکھیں دنیا کے اندر
کوئی بھی ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مہمان تمہارے گھروں کے لیے رحمت ہوتا ہے. عام مہمان جو ہے وہ رحمت بن کے آتا ہے. تو میں چھوٹی سی بات بس عرض کروں گی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرا خاوند ہے، اس کے اتنے زیادہ دوست احباب ہیں، وہ صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں، میں کھانا پکا پکا کے تھک جاتی ہوں، میں گھر کے کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہوں، تو یا رسول اللہ میرا شوہر آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ اسے کچھ سمجھائیے، میرے لیے تھوڑی نرمی کرے. تو اللہ کے محبوب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عورت ٹھیک ہے، لیکن میری بات سن، آج تو اپنے شوہر کے مہمانوں کی شکایت کرنے آئی ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ کل میں تیرے گھر میں مہمان بن کے آؤں گا. عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہنے لگی کہ آقا میرے اتنے بخت، میرے اتنے نصیب کہ آپ تو عرشوں کے مہمان ہیں، تو مجھ غریب کی کٹیا میں اگر آپ تشریف لے آئیں، آپ کی جلوہ گری ہو جائے تو یا رسول اللہ میرا گھر تو عرش معلیٰ بن جائے گا، مجھے بڑی خوشی محسوس ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تم جا کے اہتمام کرو. اس عورت نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق سارا اہتمام کیا. میرے کملی والے آقا دو جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر میں تشریف لے کے آئے. آپ نے کھانا تناول فرمایا. جب دعوت سے فارغ ہو چکے تو اللہ کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جب میں تیرے گھر سے باہر نکلوں تو دروازے کی اوٹ میں سے ذرا میرے پیچھے جھانکنا. کہنے لگی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اللہ کے محبوب جب باہر تشریف لے گئے، اس عورت نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں، تو ان کے پیچھے ہزاروں سانپ ہیں، اتنے زیادہ بچھو ہیں، اتنے زیادہ زہریلے جانور ہیں، علائیں بلائیں نحوستیں جنات ہیں، سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے. تو عورت بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ تھا، آپ فوراً تشریف لے کے آئے. تو آپ نے اس عورت کو ہوش دلایا، فرمایا ہاں اے عورت بتا تو نے کیسا منظر پایا، تو نے کیا دیکھا. کہنے لگی اللہ کے نبی میں تو بہت پریشان ہو گئی، میں تو حیران ہو گئی کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، کسی گنہگار بندے کے پیچھے اتنی مصیبتیں ہوں، اتنے زہریلے جانور ہوں تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن آپ تو اللہ کے ایسے محبوب ہیں. آقا آپ آئیں تو قرآن بنتا ہے، آپ جائیں تو قرآن بنتا ہے، آپ اٹھیں تو قرآن بنتا ہے، آپ بیٹھیں تو قرآن بنتا ہے، آپ کھاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، آپ تو زلفیں سنوار لیں تو رب قرآن میں فرماتا ہے واللیل اذا سجا. اے اللہ کے نبی آپ تو اپنی پھوپھو کے گھر آرام فرمائیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. آپ کا معراج ہو تو قرآن بنتا ہے. یا رسول اللہ آپ کا میلاد ہو تو تب بھی رب قرآن بناتا ہے. اتنی عظمت اور اتنی مرتبت پانے کے باوجود بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ منظر دیکھ کے بہت پریشان ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ جو میرے پیچھے سانپ تھے، زہریلے بچھو تھے، اور میرے پیچھے جو جنات تھے، علائیں بلائیں تھیں، وہ سب کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ مہمان رحمت ہوتا ہے. جب اس کو رحمت سمجھا جائے، وہ گھر میں آئے تو اس کی عزت کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، دل و جان سے اس کی تکریم کی جائے. تو جب وہ گھر سے جاتا ہے تو کچھ نہیں لے کے جاتا، اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو اس گھر کی تمام علائیں بلائیں اپنے ساتھ لے کے نکل جاتا ہے. تو معزز سامعات، اس بات کو میں نے اس لیے عرض کیا، اس حدیث مبارکہ کو اس لیے میں نے بیس بنایا کہ دیکھیں یہ تو عام مہمان کی بات ہے. تو ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہمان ہے. تو جو اللہ کے مہمان کی قدر کرے گا، جو اس کی عزت و توقیر کرے گا، اس کی تکریم کرے گا، اس کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی حاصل ہوگی. اور معزز سامعات، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مصلی
پہ بیٹھے رہیں تو اسی کا نام عبادت ہے، یا ہم بھوک پیاس کاٹ لیں تو اس کا نام عبادت ہے؟ نہیں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہی ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ رکھنا جیسے عبادت ہے، اسی طرح اس کا ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ سحری کے وقت اگر وہ آٹا گوندے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے، اگر وہ کھانا بنائے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے، اگر وہ سحری کروا کے روزہ افطار بھی کروائے تو وہ بھی سب عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو جو بھی روزے کے اہتمام کے لیے کام کیا جاتا ہے، جو بھی محنت کی جاتی ہے، جو بھی مشقت کاٹی جاتی ہے، معزز سامعات، اللہ تبارک تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی بدبو مجھے جنت کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو جب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بدبو کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا، تو جو اتنی محنت مشقت کر کے، اتنے اپنے اوپر کرائسس برداشت کر کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سحری و افطاری کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو معزز سامعات ایمان رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں سے رضا حاصل ہوگی۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ سحری و افطاری کے اہتمام کے لیے ماتھے پہ بل نہ ڈالیں، بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کے اپنی نیت، اپنے ارادے میں خلوص پیدا کر کے اس کو عبادت سمجھ کے کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ بہنا۔ یہاں کچھ سوال ہیں، ان کا جواب پیغام ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ ماہرہ کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کھانا تیار کرتے ہوئے بار بار گرمی لگنے کی وجہ سے منہ دھونا یا نہا لینا یا بار بار منہ دھونا جو ہے، کیا اس سے روزہ، اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں جی، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے تسلی کے لیے آپ جتنی بار بلکہ منہ دھوتے ہیں آپ، تو اس کی بجائے آپ وضو ہی کر لیں، تو آپ عام دنوں کے اندر وضو کریں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ عام دنوں کے اندر جب وضو کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیغمبروں کا، یعنی تین دفعہ جو وضو کرتا ہے، تین دفعہ ہر اعضاء کو دھوتا ہے، تو اس کو اللہ کے پیغمبروں کے وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر تو آپ جانتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو کام ایک دفعہ کیا جاتا ہے اس کو 1,00,000 دفعہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس سے آپ خالی جو منہ دھوتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے آپ وضو کر لیا کریں، آپ نہاتے ہیں اس کی بجائے آپ غسل کر لیا کریں، تو آپ کو ڈبل اجر و ثواب ملے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جنت کا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے ذائقہ چیک کرنے کے لیے کس حد تک وہ زبان تک وہ چیز لگائی جا سکتی ہے کہ جس سے روزہ نہ ٹوٹے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ذائقہ نہیں، چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فرمان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو آ کے عرض کرتی ہے کہ یا حضرت میں روزہ نہ رکھوں تو مجھے چین نہیں ملتا، لیکن میرا خاوند بڑا سخت ہے، نمک مرچ ذرا سی بھی تیز ہو جائے تو وہ مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بی بی لا اکراہ فی الدین، میرے نبی کا دین بڑا آسان ہے، اس کے اندر جبر، اس میں ظلم، اس میں زیادتی نہیں ہے۔ اگر تمہارا خامد سخت ہے تم اس کے ڈر کی وجہ سے ہنڈیا میں انگلی لگا کے ذائقہ چکھ لیا کرو، یعنی روزہ جو ہے وہ نگلنے سے ٹوٹتا ہے، حلق سے جب نیچے کوئی چیز اترتی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو آپ کا بھی یہی فرمان ہے کہ اگر تم چکھ لو گی تو اس سے یہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ تمہاری ختم ہو جائے گی اور ذائقے کا تمہیں پتہ چل جائے گا اور تمہارا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور شریعت میں بھی یہ اجازت ہے کہ چکھنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ حرین کا سوال ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھلاتے ہوئے بعض اوقات عورتیں جو ہم خود ہیں وہ دیر ہو جاتی ہے اور کھانا کھاتے کھاتے خود کھانا کھاتے ہوئے اذان اگر ہو جائے تو کیا وہ روزہ مکمل ہو سکے گا؟
نہیں جان بوجھ کے اگر آپ ویسے ہی دیر کر رہی ہیں، یعنی آپ کو پتہ بھی ہے کہ ٹائم ہے، سب کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت کھا لیں. تو ویسے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اذان سے پہلے ہی کھایا جائے. اذان جب شروع ہو جائے تب کھانا پینا بالکل بند کر دیا جائے. جیسے یہ عام ہمارے روایتی طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان مکمل ہو جائے گی تب تک ہم کھاتے رہیں، تو اس سے روزہ جو ہے وہ یعنی کہ نہیں رہتا. اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہے، اور اسی وقت روزے کی نیت کر لینی چاہیے. اور ہمیں شہلا کا سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے اکثر، تو کیا اس میں کوئی مسنون طریقہ کوئی بتایا گیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نمک چکھ لینے سے روزہ نہیں لگتا، تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی وضاحت کر دیں. نمک چکھ لینے سے تو نہیں، لیکن نمکین چیز تو کھائیں پھر تو پیاس بلکہ زیادہ لگتی ہے. تو صبح ہی پڑھ رہے تھے ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یعنی آپ کا فرمان ہے یہ جو کشمش ہوتی ہے نا، اس کو رات کو بھگو کے رکھ لیں تو سحری کے وقت اس کا پانی پی لیں تو سارا روزہ جو ہے وہ آپ کا اچھا گزر جائے گا، یعنی آپ کو پیاس نہیں لگے گی. باقی اگر آپ کو پیاس لگتی بھی ہے تو وہ آپ نے برداشت ہی کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے. تو جتنا صبر کریں گے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کچھ سوال تھے اور امید کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی جو سوالات ہیں وہ ویسے ہی بیان کے دوران محترمہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں مہمانان گرامی کا بہت مشکور ہوں. ایک مختصر سے توقف کے بعد میں دوبارہ دعوت دوں گا ہمارے مہمان ناتخواں جو ہیں محمد عمران شہزاد حسینی صاحب کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بالکل مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کے واپس آتا ہے آپ کا میزبان سرجیل صنافی. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے. ان نور بھری گھڑیوں کو، ان رحمتوں بھرے شاموں کو مزید پر رونق بنانے کے لیے یہ خاص محفل صدائے رمضان سجائی گئی ہے، جس میں ہر دن کوئی نہ کوئی عالم، کوئی نہ کوئی نعت خواں، اسکالر پرسن ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی باتوں سے، دین کی باتوں سے، اپنے خوبصورت سے کلام سے ہم سب کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اسی تازگی کے ایک سلسلے میں آج کے مہمانان گرامی میں جو ایک معصوم سا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، پیاری سی بچی، 5 سال کی پیاری سی بچی ابیحہ فاطمہ حسینی موجود ہیں. انہوں نے ابھی ہمیں ایک خوبصورت سا کلام سنایا. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جنت کے پھول ہیں، اور یہ پھول جب خاص طور پر دعائیہ کلام پڑھیں تو اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں. فرشتہ ہوتے ہیں، یہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں. اب ان سے گزارش کروں گا میں ابیحہ فاطمہ حسینی سے کہ ایک دعائیہ کلام ہم سب کو سنائیں، تاکہ ہم اللہ کے حضور جو دعا کا سیگمنٹ سب سے آخر میں ہم جو مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس دعا میں ان کے دعائیہ کلام سے بات شروع کی جائے. مولا میرے تیوی کر دے کرم دی چھا مولا، میرے دل تے لکھ دے اپنا نام مولا. یا مولا میرے دل تے لکھ دے اپنا نام مولا، میرا دل رنگ دے یا مولا، میرے دل دی صدا مولا، میرے تے کرم کما مولا. میں تیرے کرم تو صدقے جا، میں تیرے کرم تو صدقے میرے دل تے لکھ دے اپنا نام مولا. یا مولا میرے دل تے لکھ دے اپنا نام مولا. صدقہ پنج تن پاک دا انج دا کرم کما،
ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੌਲਾ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬੈੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੌਲਾ मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला या मौला मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला तेरे प्यार दी तस्बीह हाथ विच फड़ के मैं तेरे प्यार दी तस्बीह हाथ विच फड़ के मैं हर दम तेरे नाम दा विरद करा मौला हर दम तेरे नाम दा विरद करा मौला मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला या मौला मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला एक और इमरान हुसैनी करदा है एक और सोहेल फरूकी करदा है मैनू चार दे रंग दा इश्क दिया मौला मैनू चार दे रंग दा इश्क दिया मौला मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला या मौला मेरे दिल ते लिख दे अपना नाम मौला नूरी महफिल पे चादर तनी अजीज सामीन हमारे साथ रहिएगा मुख्तसर से वक्त में अल्लाह से मिलकर दुआएं और निदाएं करेंगे साथ रहिएगा जैसा कि आप जानते हैं दुआ से पहले मैं चंद आयात चंद मुख्तसर सी सूरह करीमिया वो तिलावत के लिए पेश करता हूँ उसके बाद मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे साथ रहिएगा अज़ीज़ सामीन ये सदाए रमजान की खुसूसी नशरियात रमजानुल मुबारक के महीने में सजाई जाती है इसमें मुख्तलिफ उलमा कराम साहिब इल्म लोग आते हैं साहिब सौत साहिब सुखन लोग आते हैं अल्लाह और उसके नबी की हम्दो सना बयान करते हैं उसके बाद आखिर में हम मिलकर अल्लाह से अपनी उजरत मांगते हैं हम जिसके लायक भी नहीं होते लेकिन फिर भी सवाल करते हैं मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं अपने वतन अजीज के लिए अपने इर्द गिर्द रहने वाले सब लोगों के लिए आइए मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं ये खास घड़ियां ये मुख्तसर से पल जिसमें मिलकर हम अल्लाह से मांगते हैं जो हम मांगना चाहते हैं बेशक हमारा मौला हमारा मालिक सब कुछ जानता है वो जानता है जो मैं कह सका वो जानता है जो नहीं कह सका वो जानता है जो मैं सोच सका वो जानता है जो मैं नहीं सोच सका वो जानता है जो मेरे दिल में छुपा है वो जानता है जो मेरी सोच के गहवारे में है मेरा मालिक जानता है मेरी जरूरत क्या है मेरा मालिक जानता है मेरे वतन अजीज की जरूरतें क्या हैं यहाँ के लोगों की मुश्किलें क्या हैं यहाँ के मुसलमानों को दरपेश मसाइल क्या हैं मेरे मालिक ये वतन अजीज हासिल किया था कि अपने दीन की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ सकें मेरे मौला यहाँ के लोग तो ऐसा कुछ नहीं करने देते मेरे मालिक हमें जो सरबराह मिले हैं उन्हें तो अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आता जरूरतमंदों की जरूरतें देखने वाला कोई नहीं बीमारों की तीमारदारी करने वाला कोई नहीं या शाफी शिफा तू सबको शिफा देने वाला है तू सबका मालिक है सारे आलमों का मालिक तू है जमीन की गहराइयों में छुपे हुए किसी पत्थर के नीचे एक कीड़े को रिस्क देने वाला तू है समंदरों की गहराइयों में बहने वाली मखलूकों को रिस्क देने वाला तू है नूरी नूरानी
खाकी हर मखलूक को पालने वाला तू है, उनकी जरूरतें उनका मदावा करने वाला तू है। ऐ मेरे मौला, हमारे पास तो ना अमल है ना इल्म है, ना कोई नेकी है कि तेरे सामने पेश कर सकें जिसके सदके हम तुमसे कह सकें कि मालिक, हमारे मालिक हमारी जरूरतों को देख, है मालिक हम सबकी जरूरतों को देख। है मालिक, इस बज़्म में कुछ दुआ के लिए कुछ लोगों ने पैगाम भेजे हैं। किसी ने औलादे नरीना का सवाल किया है, किसी ने अपने राजों पर, अपने गुनाहों पर पर्दापोशी का सवाल किया है, किसी ने कारोबारी मसाइल के बारे में सवाल किया है, किसी ने कहा है कि उनके घर में बरकत नहीं, कोई रहमत का सवाली है, कोई करम का सवाली है। तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं जो ये सारी जरूरतें पूरी कर सके। ऐ मालिक, जिनको औलादे नरीना चाहिए उनको औलादे नरीना अता फरमा। अपने दीन पर, अपने हुक्म पर चलने वाली औलाद नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला, हम तो चंद घड़ियां भूखे रहकर एहसान जताते हैं जैसे हमने बहुत एहसान किया। हम तो चंद घड़ियां प्यासे रहकर समझते हैं हमने अपने रब पर एहसान कर दिया। या मेरे मालिक, हम आजिज हैं, कमजोर हैं। है मालिक, हम फकीर हकीर हैं, तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। है मालिक, आते जाते हर वक्त अगर सवाल है तो तेरे सामने है। हम अगर किसी पर्दे में, किसी स्याही अंधेरे में गुम हो जाते हैं तो फिर भी घूम कर तेरे गहवारे पर आते हैं, तेरे दर पर आते हैं, तुझसे सवाल करते हैं। और कोई दर है भी तो नहीं, और कोई दाता भी नहीं, और कोई मालिक भी नहीं। है मेरे मालिक, अपने नेक बंदों के सदके हमें नसीब फरमा। है मेरे मालिक, अपने महबूब के सदके हम सबकी जरूरतों पर अपना करम कर दे। नेक औलाद जिनको चाहिए उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे, जिनकी औलाद है उन्हें नेक रस्ते पर चला दे। है मेरे मालिक, आज के दौर का इंसान, आज का घर तो ये है कि बहन भाइयों से नाराज है, भाई भाई से टूटा हुआ है, घर के घर नहीं बिखरा पड़ा है। मेरे मालिक, एक माँ अपने बच्चों को बिखरते नहीं देख सकती, तो 70 माओं जितना प्यार करने वाला है। ये देख, तेरा नाम लेने वाले, तेरे नबी का नाम लेने वाले बिखर रहे हैं, दुश्मनों की साजिशों में टूट रहे हैं। और दुश्मन है कि कभी हमारी जान पर वार करता है, कभी हमारे ईमान पर वार करता है, कभी हमारे इज्जतों पर वार करता है। मेरे मौला, तू वाली है। ऐ मेरे मालिक, तू जब्बार है मेरे मालिक, तू गफूर रहीम है। ऐ मेरे मालिक, तू समीउ बसीर है, तू बारी है, तू ही सबका वाली है। ऐ मेरे मालिक, सब पर रहम फरमा, सब पर रहम फरमा। कश्मीर, फलस्तीन और इसी तरह मुख्तलिफ खित्तों में तेरा नाम लेने वाले जुल्म से कट रहे हैं। है मेरे मालिक, उनकी मदद फरमा, गैबी मदद फरमा उनकी। हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो कुफार के जुल्म से लहज नहीं है, तरस रही हैं कि आज फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर कोई आए उनकी मदद करने के लिए, फिर कहीं से कोई उठे और आकर उनकी इज्जतों का रखवाला बने। कई माओं के बेटे कट कट के गिर रहे हैं, कुफार के जुल्म से कट रहे हैं। मेरे मौला, कोई मदद करने वाला नहीं, अफरा तफरी का आलम है, हर शख्स अपनी ही जिद, अपनी ही जरूरत के पीछे भागने वाला। कौन है उनकी सुनने वाला? हम बेबस हैं, कमजोर हैं, सबकी मदद फरमा। है मेरे मालिक, सबकी मदद फरमा। अपने नबी हजरत मोहम्मद की और उनकी आल के सदके सबकी मदद फरमा। है मेरे मालिक, हमारे अमाल की तरफ ना देख, हमारे तो रग रग में बसा है, हमने खता करनी है। मेरे मालिक, तू तो अता करने वाला है, सबको अता फरमा। तुमने ही फरमाया है कि मेरे गुस्से से ज्यादा मेरी रहमत है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। तो मेरे मौला, हम कैसे ना उम्मीद हों? हमने जिद करनी है, बच्चों की तरह जिद करनी है तुझसे। मदद फरमा, सबकी जरूरतें पूरी फरमा, सबकी गैबी मदद फरमा, इस्लाम की सरबुलंदी फरमा, वतन अजीज पर
रहम व करम कर इसमें वो रहनुमा लेकर आ जो दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें, दुनिया की मर्तबत नहीं, दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें। करम फरमा हम पर, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो बहनें बेटियां घरों में रिश्तों के अच्छे रिश्तों के इंतजार में हैं उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा, जो बेटे जो भाई अच्छे कारोबार, अच्छी मुलाजमत, अच्छे रिस्क की तलाश में हैं उनकी मदद फरमा। तेरे अलावा कोई भी मदद फरमाने वाला नहीं, तू राज़िक है, तू ही समीउ बसीर है, तू ही वकील है, तू ही असबाब पैदा करने वाला है। बेहतर असबाब पैदा फरमा। जो अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करते उनको अपने माँ बाप का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप सर पर हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और जो माँ या बाप या दोनों में से कोई एक अगर दुनिया से चल बसा है तो उनके लिए खैर और बरकत के काम करने की तौफीक अता फरमा। उनका हक अदा नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किलों से सींच सींच कर पालते हैं और हम नाफरमान बन जाते हैं। मेरे मालिक तू सब कुछ समझता है, सब जानता है, तू तो सब जानता है, सब कुछ जानता है। मेरे अल्लाह तू सब जानता है, सबकी सब बातें जानता है, मेरे ऐब भी जानता है, मेरे दिल के राज भी जानता है, सबके दिलों के राज जानता है। मेरे अल्लाह सबकी जरूरतें जानता है। मेरे अल्लाह हमें तो शायद लफ्ज भी नहीं मिलते कि हम वो अपनी जरूरतें बयान कर सकें, लेकिन तू सब जानता है। सब पर रहम फरमा, सब पर करम फरमा।